اب آپ کو بیان کریں گے برج سملہ کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام پے یا غین سے شروع ہوتا ہے تو آپ بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات میں بڑھتی ہوئی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے بھی آپسی معاملات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائیں۔ اس عرصے کے دوران غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عشرے کے دوران کاروباری افراد اپنی کاروباری صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں گے۔ وہ اس بارے میں بھی فکر مند نظر آئیں گے کاروباری صورتحال میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے، کاروبار کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس بارے میں خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور پریکٹیکلی اقدامات کرتے نظر آتے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں کوئی خاص مثبت تبدیلی رونما ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ اپنی ذات پر بھی خاص توجہ دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے لیے اندرون ملک سفر کرنا اتنا کوئی مثبت ثابت نہ ہوگا۔ اس عشرے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عشرہ آپ کی صحت میں خرابی اور بیماری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی کو کوئی ادھار دے رکھا ہے اور قرض کی واپسی متوقع کر رہے ہیں تو اس عرصے کے دوران وہ رقم یا وہ اشیاء وہ ادھار واپس ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ملازمت پیشہ افراد کو بھی نوکری کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے معاملات کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس عشرے کے دوران اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے سواری کی خریداری کا ارادہ کر رکھا تھا اس عشرے میں وہ ان معاملات کو بھی حقیقی شکل دینے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے میں اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس عرصے کے آخری ایام کے دوران ان کو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات اور مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ علم نشرہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سبزی کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 25 اور 31 اگست کی ہے۔